بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر کی پہلی 4 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ 5ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون، لو کا معنی اگر بھی ہوتا ہے اور لو کا معنی کاش بھی ہوتا ہے۔ لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، علم الیقین، علم جاننا، یقین کا، یعنی جو دنیا کی زندگی کی آزمائش کی کیفیت ہے، معلوم سب کو ہے، علمی طور پہ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے جی واقعی مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہے اور پھر جنت جہنم کی صورت میں انجام ہے۔ معلومات تو ہیں، لیکن وہ معلومات یقین کی حد تک ہوں، اس کا فقدان ہے، یقین نہیں ہے۔ شیطان یقین آنے نہیں دیتا، علم ہے لیکن یقینی علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تمہیں سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو زیادہ مال کی طلب یا کثرت کی طلب تھی، اس نے غافل کر دیا اپنے اللہ سے، اپنی زندگی کی حقیقت سے، اپنے کامیابی اور ناکامی کے معاملے سے، اور تم اسی اپنے چکر میں پڑے رہے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ تو تم ہرگز نہیں، تمہیں یہ زیب بھی نہیں دیتا، اور تم اس صورتحال میں غفلت میں ہمیشہ رہ بھی نہیں سکتے، جلد ہی تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس پتہ چلنے سے پہلے اگر تمہیں یقینی طور پہ جان لیتے تم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا تھا۔ کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون، اگر تم جان لیتے یا کاش کہ تم جان لیتے، علم الیقین، جاننا یقین کا، کہ تمہیں ان سب چیزوں کا یقین ہوتا، موت کے کسی بھی لمحے آ جانے کا، کسی بھی لمحے آخرت کی زندگی کے آغاز کا، ان سب چیزوں کا تمہیں یقینی علم ہوتا، تو پھر یقیناً تم اس طرح کے رویے کا مظاہرہ نہ کرتے کہ دنیا میں گم ہو کر، محو ہو کر اپنے رب کو بھول بیٹھو، اپنے آخرت کو بھول بیٹھو، اپنے دین کو بھول جاؤ اور دنیا میں مگن ہو جاؤ۔ کاش کہ تم جان لیتے، یہ جاننا یقینی طور پر۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لام زبر لا کا معنی ضرور، تَرَوُنَّ میں بھی نون کی جو شد ہے اس کا معنی بھی ضرور ہے۔ تو لَتَرَوُنَّ، ضرور تم دیکھو گے، یہ ترونا سے ہے، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترونا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، تو اسی سے جب نون شد والی آخر پہ ثقیلہ لگی تو لَتَرَوُنَّ بن گیا کہ ضرور تم دیکھو گے الجحیم، جہنم کو، ضرور تم دیکھو گے جہنم کو۔ اب یہ جہنم کو دیکھنا جو ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یقینی طور پہ اس کا دیکھنا جو ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف حوالوں سے اس بارے میں آگاہ فرمایا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام آدمی کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ اسی وقت جو نیک روح ہوتی ہے، وہ 9 جو جنت کے فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ان کو تھما دیتے ہیں، وہ لے کر چڑھتے ہیں، ان کے پاس جنت کا خوشبودار لباس ہوتا ہے، وہ اس روح کو اس میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے ابھی میت گھر میں پڑی ہے، تو راستے میں فرشتے خوشبو بھی سونگھتے ہیں، تو وہ خوشی کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ یہ کون نیک بخت ہے، کس کو لے کر آ رہے ہو؟ تو فرشتے اس کے اچھا نام لے کر پکارتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ آسمان کے دروازے پہ دربان فرشتے وہاں وہ بھی خوشبو سونگھ کے پوچھتے ہیں کہ کس کو لے کر آئے ہو، تو وہ بتاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اچھے اچھے نام لے کر اس کے پکارتے ہیں۔
تو اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے آسمان کا بھی، پھر اس روح کو 7ویں آسمان تک لے کے جایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے نیک روح کو جہنم دکھائی جاتی ہے اور وہ جہنم کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹھکانہ ہے کہ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا، اور اب آؤ تجھے تیرا اصل ٹھکانہ دکھاتے ہیں۔ پھر اس کو جنت دکھائی جاتی ہے اور وہ جنت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور اسے پھر خوشخبری دی جاتی ہے کہ تو نے جو کوشش کی اپنی زندگی میں اور تو اس میں کامیاب رہا، یہ تیرا اصل ٹھکانہ ہے جو قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد تجھے یہ ملے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ روح اس وقت ابھی میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، روح جنت اور جہنم کو دیکھ کر آ چکی ہوتی ہے اور بڑی بے چین ہوتی ہے۔ نیک روح جو ہے وہ تو بالکل ہی اس کو نہ دنیا اچھی لگتی ہے پھر جنت کو دیکھنے کے بعد، اور اپنے ٹھکانہ اور اپنا اچھا انجام جو ہے اس کی خبر پانے کے بعد، تو وہ بہت بے چین ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بھی فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ اگر تو وہ نیک روح ہے تو وہ بھی تڑپ رہی ہے، اور اگر وہ برا شخص ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اس کی روح کو اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ 9 جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ بڑے ڈرونی شکل کے فرشتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتا ہے بدبودار، جس میں مردار سے بھی بری اور گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس کی روح ان کو تھما دی جاتی ہے۔ وہ اس کی روح کو لے کر جب چلتے ہیں تو راستے میں فرشتے بھی ناگواری اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ یہ کس بد نصیب کو لے کر آ رہے ہو؟ فرشتے بتاتے ہیں، وہ بھی بڑے یعنی توہین آمیز لہجے میں اس کا نام بتاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اور آسمان پر جب جاتے ہیں تو وہاں پر دربان فرشتے وہ بھی نفرت کے اظہار کرتے ہوئے پوچھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ان بدبختوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ لیکن اللہ کی حکمت سے اس کو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے اس بد نصیب کو، اور وہ جنت دیکھتا ہے تو دیکھ کے اس کی رونق کو خوش ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے بدبخت، یہ وہ گھر ہے جو تو نے اپنی نالائکی کی وجہ سے کھو دیا، اس دنیا کی میں اپنی جو کوشش کرنی تھی وہ تو نے نہیں کی، تیرا اصل ٹھکانہ دکھائیں، تو پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اس حدیث کی روح سے بھی، اور اسی طرح سے قبر کے عذاب کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کو دفنایا جاتا ہے تو نیک آدمی کو جو ہے پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے اور بعد میں اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بدبخت آدمی جو ہے اس کو پہلے جنت دکھائی جاتی ہے اور پھر جہنم دکھائی جاتی ہے، اور جہنم کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ وہ قیامت تک اس کی تپش کو اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو وہ حدیث بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ جو جہنم کا نظارہ ہے وہ نیک اور برے ہر شخص نے لازماً ایک دفعہ کرنا ہے، جو ان حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم دیکھو گے جہنم کو، اس سے مراد بھی یہی ہے کہ ہر نیک اور بد نے جہنم کا نظارہ ایک دفعہ کرنا ہے، باقی انجام جو ہے وہ ہر ایک کا پھر اپنے اعمال کے مطابق ہوگا کہ مستقل ٹھکانہ وہ کس کا بنے گا۔ تو اسی کو مزید وضاحت کرتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا کہ ثم پھر لَتَرَوُنَّ، ضرور تم دیکھو گے، اس کو ہا سے مراد یہاں ہے جہنم، لَتَرَوُنَّهَا، ضرور تم دیکھو گے اس کو، یا ضرور تم دیکھو گے اس کو، عین الیقین، عین آنکھ، یقین کی آنکھ سے۔ تو یہاں بھی جو یقین کے ساتھ الف لام لگا ہے، اس کی بنیاد پر مفسرین نے اس کا ترجمہ موت بھی کیا ہے کہ وہ موت کا یقین مراد ہے یہاں سے، اور موت کی آنکھ مراد ہے یہاں سے کہ جب تم مرو گے تو مرنے کے بعد تم یقین کی آنکھ سے، یقینی طور پر اپنی آنکھ سے اس کو ضرور دیکھو گے۔ تو ترجمہ تو یہی رہے گا، یہ صرف مفہوم سمجھنے کے لیے ہے کہ تم موت کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے یا یقین کی آنکھ سے تم اس کو دیکھو گے۔ ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا، ضرور تم دیکھو گے اس کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، ترجمہ ہم اس کا یہ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ جو دن ہے یا وہ جو مرحلہ ہے جہاں
جب تمہیں یہ جہنم دکھایا جانا ہے اس دن وہ حساب کتاب کا موقع ہے. ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ، لا ضرور، تسألن، تسألو تھا اصل میں، یہ تسألو تم سوال کیے جاؤ گے، تسألونا تھا، تسألونا کی واو یہاں پہ گری ہے نون کے آنے کی وجہ سے. تسألونا تم سوال کیے جاؤ گے، لتسألونا ضرور تم سوال کیے جاؤ گے. نون کے اوپر شد کی وجہ سے واو گر گئی اور نون ساتھ مل گئی تو لتسألن بن گیا. ضرور ضرور تم سوال کیے جاؤ گے. ثم پھر لتسألن ضرور تم سوال کیے جاؤ گے. یومئذ، یوم، یوم دن کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں یوم دن. اذن، از جب، اذن اس دن یا جس دن، یومئذ اس دن. ثم پھر لتسألن ضرور تم سوال کیے جاؤ گے یومئذ اس دن. عن النعیم، عن کے بارے میں، عن کا معنی ہم سے بھی کرتے ہیں یا عن کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. النعیم نعمتیں، النعیم نعمتیں، نعمتوں کے بارے میں. پھر ضرور تم سوال کیے جاؤ گے یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. اب یہ ان نعمتوں سے مراد کیا ہے؟ کیا گاڑی ہے، بہت بڑا بنگلہ کوٹھی ہے اور ایئر کنڈیشن ہے، سہولتیں اور آسائشیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں مراد اس سے؟ بہت ساری احادیث ہیں لیکن ایک میں عرض کر دوں کہ جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ وسلم کے جو فرمان کے مطابق اس سے مراد کون سی نعمتیں ہیں. اللہ اکبر. ہماری زندگیاں کیسی ہیں اور آپ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں کیسی تھیں. آپ وسلم کو ایک دفعہ بھوک لگی ہوئی تھی، کئی دنوں سے کھانا کچھ نہیں کھایا. آپ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آئے بھوک کی بے چینی کی وجہ سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. آپ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے گھر سے نکالا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز نے آپ کو گھر سے نکالا، یعنی میں بھی کئی دن سے بھوکا ہوں. اور ساتھ ہی ان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے گھر سے نکالا؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جس چیز نے آپ دونوں کو گھر سے نکالا ہے، یعنی میں بھی کئی دنوں سے کھایا کچھ نہیں ہے، بھوک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اچھا آؤ ہم فلاں انصاری کے، ایک روایت میں ابن الحیثم یا حیشم نام تھا ان کا، تو ان کے باغ میں چلتے ہیں. تینوں ساتھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دونوں صاحبین آپ کے ساتھی ساتھ تھے. تشریف لے گئے، جا کے وہاں پہ دروازے پہ آواز دی، السلام علیکم کہا آپ وسلم نے، کوئی جواب نہیں آیا. وہ گھر پر نہیں تھے، ان کی اہلیہ جو تھیں وہ اس باغ میں موجود تھیں، دروازے کے پیچھے موجود تھیں. آپ کا سلام سننے کے باوجود جواب نہیں دیا. وہ بعد میں بتاتی ہیں کہ میں نے کیوں نہیں دیا. دوسری دفعہ آپ نے سلام بلایا، کوئی جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ سلام بلایا، کوئی جواب نہیں آیا. تو آپ وسلم نے ساتھیوں سے کہا کہ لگتا ہے گھر میں نہیں آؤ، ہم چلتے ہیں واپس، کیونکہ یہی آپ وسلم کی سنت ہے اور تعلیم ہے کہ جب کہیں جاؤ تو 3 دفعہ آواز دو، جواب ملے ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جاؤ. تو واپس جب چلنے لگے تو پھر وہ دوڑی ہوئی آئیں، وہ جو صاحبہ تھیں ان صحابی کی، کہ اے اللہ کے رسول میں آواز سن رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جواب میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میری خواہش تھی کہ آپ کی جو سلام کی دعا ہے یہ بار بار ہمیں مل جائے، تو اس خواہش سے میں نے جواب نہیں دیا تھا. تو آپ تشریف لائیے، میں سن رہی تھی. اور وہ آپ نے پوچھا کہ تیرے وہ گھر والے کہاں پہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی یہاں پانی لینے گئے ہیں، تو آپ تشریف لائیں، وہ بھی ابھی آ جاتے ہیں. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم چلے گئے، آپ وسلم اندر وہاں پر آپ تشریف فرما ہوئے، ساتھ ہی وہ صحابی جو ہے وہ بھی تشریف لے آئے.
اور وہ بہت دیکھ کے خوش ہوئے کہ میرے لیے یہ تو بڑا ہی خوش نصیبی کا دن ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ تو جب صورتحال کا ان کو پتہ چلا تو وہ فوری طور پہ انہوں نے وہ کھجوروں کے ایک اچھے درخت کے اوپر چڑھ گئے، وہاں سے اچھے اچھے خوشے وہ کھجوروں کے توڑ کر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، آپ نے کھائے، ساتھ ہی چھری پکڑی، جا کے جانور ذبح کیا۔ آپ نے ان کو منع کیا کہ دودھ والا جانور ذبح نہ کرنا، انہوں نے جانور ذبح کر کے کھانا پکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی کھایا، کھجوریں بھی کھائیں، اور پھر وہ میٹھا پانی جو کسی میٹھے کنویں سے لے کر آئے تھے وہ پانی بھی آپ نے نوش فرمایا۔ تو وہ کھجوریں، وہ پانی پینے کے بعد اور وہ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ یہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہم سے پوچھنا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ وہ ہمیں گھروں میں بیٹھ کے ملنے والا کھانا نہیں ہے، وہ کئی دنوں سے بھوکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ کے ساتھی، مہمان نوازی ہوئی ہے، کسی ساتھی نے مہمان نوازی کی ہے، تو اس ملنے والے رزق کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ جی ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اسی آیت کی روشنی میں کہ ہم تو جو کی روٹی وہ بھی آدھا پیٹ کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صحابی نے یہ کہا تو راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ان سے پوچھو کہ بس صرف یہ آدھا پیٹ تمہیں جو کی روٹی مل رہی ہے، کیا تمہارے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے؟ یعنی وہ جو ایک ایک چیز ہے جو استعمال تم کر رہے ہو، ہر چیز وہ اللہ کی نعمت ہے اور ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جانا ہے۔ بہرحال ان نعمتوں کے بارے میں اس میں آنکھ بھی نعمت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان السمع والفؤاد، بے شک کان بھی اور دل بھی اور آنکھیں بھی، کل اولئک، یہ ہر ایک ان میں سے جو ہے کان عنہ مسئولہ، اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل، یہ تو خاص اعضاء گنوائے، ویسے تو ایک ایک عضو اتنا قیمتی ہے۔ آپ یہ چھوٹی انگلی، اس کی ہم قدر نہیں کرتے، خدا نہ خاصہ کسی کی کٹ جائے تو وہ کروڑوں روپے لگا کے اس طرح کی حرکت کرنے والی انگلی نہیں لے سکتا۔ تو اس مالک نے ہمیں یہ بن مانگے دے رکھی ہیں اور بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ اس نعمت کا استعمال اس مالک کی رضا کے مطابق ہو، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ ناشکری ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سوال بھی کریں گے اور پکڑ بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں فرمایا کہ تم یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہو، میری نعمتوں کو بھی بھول گئے، میرے انعامات کو بھی بھول گئے، میرے امتحان اور عبادت کے میری جو عبادت کا مقصد تھا وہ بھی بھول گئے، تو تم اس غفلت سے باہر آ جاؤ۔ تمہیں یقیناً جہنم کو دیکھنا ہے اور تم ضرور دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھ سے، اور پھر قیامت کے روز ثم لتسألن، ضرور تم سوال کیے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ آج جو 4 آیات پڑھی ہیں جی ان کو دوبارہ غور سے ایک دفعہ دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، علم الیقین، جاننا یقین کا، لترون الجحیم، لترون، ضرور تم دیکھو گے، الجحیم، جہنم کو، ثم، پھر، لترونہا، ضرور تم دیکھو گے اس کو، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، ثم، پھر، لتسألن، ضرور سوال کیے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔